ناظرین، کیا سکندر کی محبوبہ انہیں ڈبونے پر تل گئی تھی؟ تاریخ عالم میں سکندر کا نام عظیم فاتحین کے طور پر درج ہے۔ ان کی فتوحات کے پیش نظر انہیں سکندر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش مقدونیہ کے شاہی خاندان 356 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ سکندر کو عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی حکومت یورپ سے لے کر ایشیا تک قائم کر لی تھی۔ ان کی سلطنت یونان سے لے کر ترکی، شام، مصر، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی فتوحات کے طفیل یونان کی تہذیب و ثقافت اور زبان دنیا کے کئی حصوں تک پہنچی۔ سکندر کے سر کئی شہروں کو قائم کرنے کا سہرا بھی جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام ایک عظیم فاتح اور ایسے شخص کے طور پر درج ہے جو کرۂ ارض کے سب سے پراسرار اور پوشیدہ مقامات تک گئے۔ سکندر اعظم سمندر کی گہرائیوں میں جانے والے پہلے شخص تھے۔ سکندر نے کئی اہم جنگیں لڑیں، بہت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جنہیں عظیم کارناموں کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمندر کے اندر آباد دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سکندر کے استاد اور معروف فلسفی ارسطو نے ہی پہلی بار 4 صدی قبل مسیح میں آبدوز کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے آبدوز کے جس واقعے کا ذکر کیا وہ سکندر اعظم کی مہم جوئی کے متعلق تھا۔ ان میں کئی کہانیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں بعض میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ سکندر کا تجسس انہیں وہاں لے گیا۔ وہ سمندر کے نیچے آباد دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ان کی فوجی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ وہ حملے کے لیے سمندر کے راستے کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ جب سکندر کی محبوبہ نے دھوکہ دیا، سکندر کی مہم جوئی کے متعلق سکندر کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار سکندر کانچ یا شیشے کے ایک بڑے سے مرتبان میں بیٹھ کر سمندر میں اترے۔ وہ مرتبان بالکل بند تھا، اس میں پانی نہیں جا سکتا تھا اور کانچ کا ہونے کے سبب سکندر اس کے شیشوں سے پانی کے اندر کی چیزیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک کتا، ایک بلی اور ایک مرغی بھی لے گئے تھے۔ ان کے مرتبان سے ایک زنجیر منسلک تھی جس کی مدد سے وہ پانی سے باہر آ سکتے تھے۔ وہ اس زنجیر کا سرا اپنے سب سے قابل اعتماد شخص کو دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ زنجیر اپنی محبوبہ کے ہاتھ میں تھما کر خود سمندر میں اتر گئے۔ جیسے ہی سکندر مرتبان میں بیٹھ کر سمندر میں پانی کے اندر گئے، ان کی محبوبہ کے ایک دوسرے عاشق نے ان کی محبوبہ کو یہ تجویز دی کہ وہ زنجیر کو پانی میں پھینک کر اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ اس آدمی نے سکندر کی محبوبہ کے ہاتھوں سے زنجیر لے کر سمندر میں پھینک دی۔ زنجیر بھی اب مرتبان کے ساتھ سمندر میں جا چکی تھی اور اب سکندر کو خود ہی سمندر سے باہر نکلنا تھا، اور حیرت انگیز طور پر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور باہر آ گئے۔ اس کے بعد اس نے محبوبہ کا کیا کیا، تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔